حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آپ کا موقف بھی ساری امت سے جدا ہے، یعنی بلکہ کسی حد تک تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید سے بھی اختلاف کر رہے ہیں. یعنی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بل رفع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. آپ کہتے ہیں نہیں، روح بھی قبض کی ہے اور اس کے ساتھ پھر جسم. یعنی یہ تو کوئی لاجک کی بات بھی نہیں آتی کہ یعنی پہلے بھی آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو. حالانکہ پہلے جو انبیاء قتل ہوئے ہیں ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کو اور سزائیں دی گئیں، تو وہ بھی بے حرمتی ہوئی تھی. تو کیا خصوصیت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا؟ تو کوئی وجہ تھی نا، اور وہ وجہ قرآن مجید کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ تھے، ان کو اس لیے اٹھا لیا گیا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے واپس آنے کا کوئی تصور نہیں، حالانکہ متواتر روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور سارا وہ پس منظر واضح کیا گیا ہے کہ کب آئیں گے اور کیا صورتحال ہوگی. تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی یہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ملازمت رہی، زیادہ صحبت رہی، اور یہ ہیں جن کی کم رہی ہے، یہ ہیں جو زیادہ متقی ہیں، ضعیف یعنی اعلیٰ ایمان والے ہیں، اور یہی ہیں جو ضعیف مسلمان ہیں. سر یہ آپ قرآن مجید میں کئی سو آیات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی قربانی کی، ان کے اخلاص کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے محبت کی، دین اسلام پر پختگی کی بڑی تعریف کی ہے اللہ رب العزت نے، اور جو سب سے بڑا انعام اپنی رضا کا وہ بھی عطا کر دیا. لیکن آپ کی تحریرات میں صحابہ کے متعلق بڑی ایک توہین آمیز گفتگو ملتی ہے. جن صحابہ سے بلکہ یعنی یہ جو سزائیں جاری ہوئیں صحابہ پر مختلف قسم کی، یہ تو اس لیے جاری کی گئیں کہ تاکہ امت کے سامنے ایک نمونہ موجود ہو جائے. تو اس بنیاد پر ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی یعنی ایک نمونہ ظاہر کیا گیا ہے سزا کے لیے، تو اس کے بارے میں تو یعنی اس کو بیان کرتے بھی احتیاط کرنی چاہیے، آپ بجائے اس کے کہ ان کو فساد فی الارض کا مرتکب اور بدماش اور اس طرح کے الفاظ سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. تو یہ توہین نہیں ہے صحابہ کی؟ یہ جو کچھ آپ نے صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں. یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ خدا نے ان کو خیر امت کہا بحیثیت جماعت. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی بشارت ہوئی. کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہ اشداء اور الکفار رحماء بینہم ہے. میں اس سے آگے میں نے عرض کیا تھا کہ جاتا ہوں. میرے نزدیک تو وہ قدسیوں کی وہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرح اپنی دینونت کے ظہور کا آلہ بنایا ہے. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. پرانے صحیفوں میں ان کا اسی لحاظ سے ذکر آتا ہے. مدینہ کو قدیم صحیفوں میں مقدسوں کی لشکرگاہ کہا گیا ہے. یہ غیر معمولی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام جب آپ لفظ بولتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ایک محدثین کی تعریف ہے. محدثین کو حدیث لینی تھی. انہوں نے یہ تعریف کی کہ ہر وہ شخص صحابی ہے جو حالت ایمان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے. یہ اہل علم کی تعریف نہیں ہے. آپ پڑھیے، یعنی حدیث کی جو کتاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کل نیار علیہ، وہ کفایہ ہے. یعنی اس سے فن حدیث شروع ہوا ہے. اس میں یہ بحث موجود ہے کہ خود صحابہ کرام کے ہاں بھی صحابی کی تعریف کا مطلب کیا تھا. یعنی جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت کی، یہ میں عربی مفہوم میں بول رہا ہوں، صحبت اٹھائی، آپ کے پاس رہے، آپ کا ساتھ دیا، آپ کی چیزیں سمجھی، صحابی کا اطلاق ان پہ کیا جاتا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں تو عبداللہ بن ابی بھی موجود ہے. تو ان کو بھی آپ رضی اللہ عنہم کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ بھی ان ساری بشارتوں کا مصداق ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ ان کی تدفین ایک مسلمان کی حیثیت سے ہوئی ہے، بلکہ چادر دی اپنی. یہ سارے کے سارے چیزیں موجود ہیں. قرآن مجید میں ضعفائے مومنین کا بھی ذکر ہے، اس میں منافقین کا بھی ذکر ہے جو ایمان ہی کے ساتھ دنیا کے لحاظ سے رہے، لیکن قرآن نے ان کو مومن بھی ماننے سے انکار کر دیا. تو اس وجہ سے جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی بات کروں کوئی. ہر شخص کو آپ اس عظیم منصب پر فائز کر دیتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوا تھا. اس میں اگر کسی سے کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو تحقیق جرم کے لیے اس کا کردار زیر بحث لایا جائے گا. یہ اصل میں قانونی ضرورت ہے. اس میں کوئی کسی کی توہین کرنا پیش نظر نہیں ہے. آپ جب سزا دیتے ہیں تو آپ کو متعین طور پر بتانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں سزا کے واقعات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات نقل ہوئے ہیں. اس میں آپ نے 10 پہلوؤں سے متعین کیا ہے پہلے کہ جرم ہوا کیا ہے. تو یہ بحث جو مائس کے بارے میں ہوئی جس کی طرف آپ کا غالباً اشارہ ہے، اس کی ابتدا بھی مجھ سے نہیں ہوئی. یہ بحث اصل میں مولانا حمید الدین فراہی نے پہلے کی.
انہوں نے ایک چھوٹے سے رسالے میں یہ بتایا کہ جو رجم کے واقعات ہوئے ان کا باہمی تعلق کیا تھا قرآن مجید کے ساتھ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ، ہم کس طرح سے اس کو متعلق کریں گے۔ پھر اس کے بعد استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں یہ بحث کی، اور میں نے تو اسی کو نقل کیا ہے کیونکہ میں اس کو درست سمجھتا ہوں۔ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، البتہ میں اس پورے معاملے کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں اس کو میں نے استدلال کے ساتھ بیان بھی کیا، اور میں نے استاد امام کی مدافعت بھی کی ہے اسی اصول پر کہ میں اس کو درست سمجھتا ہوں۔ تو جب کسی جرم کی تحقیق کا معاملہ ہوگا تو وہاں یہ متعین کرنا پڑتا ہے، یہ اس کے قانونی تقاضے ہوتے ہیں کہ کون شخص ہے، جرم کیسے ہوا ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے، سزا اور جرم کی باہمی مطابقت کیا ہے۔ یہ ساری بحث یہ ہے۔ ہمارے ہاں کے مذہبی لوگ عام طور پر اس طرح کی چیزوں کو قانون اور علم کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو عقیدت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال جب آپ دین کو واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں بعض اوقات پوسٹ مارٹم کرنا پڑ جاتا ہے کسی چیز کا۔ یہ اسی داعیے کے ساتھ یہ معاملہ مولانا امین حسن نے کیا ہے، اسی داعیے کے ساتھ اس سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے، اس کو اس پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی یہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ملازمت رہی، زیادہ صحبت رہی، اور یہ ہیں جن کی کم رہی ہے، یہ ہیں جو زیادہ متقی ہیں، ضعیف یعنی اعلیٰ ایمان والے ہیں، اور یہی ہیں جو ضعیف مسلمان ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالکل متعین ہیں، یعنی اگر آپ پرانے علم کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو ان کی پوری فہرستیں مل جاتی ہیں۔ محدثین نے جب کام کیا، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں صحابہ کرام پر الگ سے کتابیں موجود ہیں، طبقات کی کتابیں ہیں، ان میں یہ سب متعین کر دیا گیا ہے، کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت کی ہے، کس نے حضور کی صحبت اٹھائی ہے، کون آپ کے پاس رہا ہے، کس نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اس میں بلکہ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ کون بدر میں آپ کے ساتھ تھے، کون احد میں آپ کے ساتھ تھے، کنہوں نے ہجرت میں آپ کے ساتھ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل متعین ہیں، اور اہل علم یہ ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کفایہ میں یہ پوری بحث موجود ہے کہ ہم صحابی کیا محدثین کے طریقے پر قرار دیں گے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والوں کو۔ خود حضور نے مختلف موقعوں کے اوپر، اور یہ روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں، یہ کہا کہ میرے صحابہ کے بارے میں، یعنی اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو مخاطب کر کے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے صحابہ کے بارے میں محتاط رہنا۔ یعنی یہ اصحابی کن نجوم، یہ جو روایت ہے اس میں بھی گویا اپنے ایمان لانے والوں کو کہا ہے کہ یہ جو میرے پاس بیٹھنے والے ہیں، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ ستاروں کی طرح ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں کسی جگہ اس کی تعین میں کوئی علمی اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی میں دلائل کے ساتھ بات بیان کر دوں گا، آپ اس کی نفی کر دیں گے۔ علم کی دنیا کے بارے میں یہ حساسیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلی بار کیا ہے، یہ اس سے پہلے تمام اہل علم کرتے رہے۔ باقاعدہ طبقات کی کتابوں میں ان کے درجے متعین کیے جاتے ہیں، جگہ متعین کی جاتی ہے، ان کی پوری تاریخ بیان کی جاتی ہے، اور پھر ان کی فہرست میں بعض اوقات مجہول نام آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی ان کو صحابی کی حیثیت سے قبول کر لیتا ہے، دوسرا نہیں قبول کرتا۔ یہ ساری بحثیں آپ کے علم کی تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آپ کا موقف بھی ساری امت سے جدا ہے، یعنی بلکہ کسی حد تک تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید سے بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بل رفع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، آپ کہتے ہیں نہیں، روح بھی قبض کی ہے اور اس کے ساتھ پھر جسم۔ یعنی یہ تو کوئی لاجک کی بات بھی نہیں آتی کہ یعنی پہلے بھی آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، حالانکہ پہلے جو انبیاء قتل ہوئے ہیں ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کو اور سزائیں دی گئیں، تو وہ بھی بے حرمتی ہوئی تھی۔ تو کیا خصوصیت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا؟ تو کوئی وجہ تھی نا، اور وہ وجہ قرآن مجید کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ تھے، وہ ان کو اس لیے اٹھا لیا گیا۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے واپس آنے کا کوئی تصور نہیں، حالانکہ متواتر روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور سارا وہ پس منظر واضح کیا گیا ہے کہ کب آئیں گے اور کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ بھی آپ کی حدیث کی بھی مخالفت نظر آتی ہے اور قرآن مجید کی بھی مخالفت نظر آتی ہے۔ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے اور مجھے شاید کچھ توضیح کرنی پڑے گی اس کی۔ ایک تو یہ چیز کہ میں اس میں بالکل ہی منفرد ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اکا دکا اہل علم یہ بات کہتے رہے ہیں، خود ہمارے یہاں علامہ اقبال نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، بلکہ بہت اذعان کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے بیان کیا ہے، اور بعض لوگ بھی بیان کرتے رہے ہیں۔ تاہم اگر فرض کر لیجیے پہلی باری یہ بات کہی جا رہی ہو، دیکھنا چاہیے دلیل کیا ہے اس کی۔ میرے نزدیک قرآن مجید نے ان کے معاملے میں پوری تدریج کے ساتھ ایک ایک مرحلے کو بیان کر دیا ہے۔ زبان کا سادہ اصول یہ ہے
کہ اگر ایک بات ایک جگہ اجمال میں کہی گئی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے تو تفصیل کو اجمال کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا، اجمال کو تفصیل کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ بل رفع اللہ علیہ اجمال ہے، تفصیل کیا ہے؟ وہ جو سورہ آل عمران میں ہے، انی متوفق ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کیا بیان کیا گیا ہے، انی متوفق، میں تجھے وفات دوں گا۔ جو وفات کے معنی ہوتے ہیں وہی میں نے بیان کر دی ہیں، معروف معنی بلسان عربی مبین، کوئی اپنی طرف سے کوئی تعویل بھی نہیں کی۔ انی متوفق یعنی اس میں جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تعویلات کر رہے ہیں، میں تو صریح لفظ جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ انی متوفق، میں تجھے وفات دوں گا، یعنی ورافعک الیہ۔ وفات کا ترجمہ تو قرآن مجید کی بعض آیات میں وفات نہیں ہے، موت نہیں ہوا، کرینہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ بھی اپنے مجازی مفہوم میں معروف ہو جائے، جیسے مثلا اردو زبان کا لفظ ہے انتقال۔ اب جب میں بولتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس میں انتقال ان کا لاہور سے ملتان ہو گیا ہے، اس کے لیے کرینہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو جہاں کرینہ ہوگا وہاں ظاہر ہے کہ لفظ اپنے معنی سے ہٹ جائے گا، لیکن جب کرینہ نہیں ہوگا کوئی، کرینہ باہر سے نہیں آتا، اس کو کلام کے اندر سے ہونا چاہیے، تو وہاں اس کو صریح معنی میں لیا جائے گا۔ تو انی متوفق کا میں وہی ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ بھی کریں گے، میں تجھے وفات دوں گا۔ ورافعک الیہ، جب وفات کے بعد کہا جائے کہ اٹھا لے جاؤں گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وفات کے بعد ہی اٹھا لے جانے پر اس کا عمل کیا جائے گا۔ یہ میں نے واضح کر دیا کہ رافعک الیہ کے الفاظ بلندی درجات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، پھر الہ کا صلہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب یہ آ گیا ہے تو اٹھانا ہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے، والد صاحب کی وفات ہو گئی، اب ان کو اٹھا لے گئے ہیں۔ کس کو اٹھا لے گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میت اٹھا کے لے گئے ہیں، جنازہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو جب وفات کے بعد آپ یہ لفظ بولیں گے تو آپ سے آپ اس کی تخصیص ہو جائے گی۔ میں نے بھی اس معنی میں لیا ہے، مطہرک من الذین کفروا، نجات کے معنی میں ہے، یعنی ان منکروں سے تجھے نجات دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ ان کی وفات کے بارے میں میرا نقطہ نظر ہے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میرے اس نقطہ نظر کے خلاف ہو، تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ علماء کی آراء ہیں، انہوں نے ایک خاص رائے قائم کی ہے، وہ تعویلات ہیں جو وہ کر رہے ہیں، تو اصل میں تو جواب ان کو دینا چاہیے کہ تعویلات کیسے کر رہے ہیں وہ۔ یعنی میری تو بات بالکل سادہ، بہت سیدھی، جیسے قرآن نے بیان کیا میں نے سادگی سے اس کا ترجمہ کر دیا، میں اس کی کوئی تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ پہلا آپ کا مقدمہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دوبارہ آنے کے بارے میں روایات یقیناً ہیں، میں نے وہ روایات بیان کر دی ہیں اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ روایات کے بارے میں مسلمہ اصول ہے کہ جب سند کے لحاظ سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے راوی ثقہ ہیں، جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی سند متصل ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حفظ و اتقان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جاتا ہے، اگرچہ ان معاملات میں بھی بہت سے محققین نے سوالات اٹھا دیے ہیں، اور ان سوالات کا بھی کوئی طویل نشست ہو تو میں ذکر کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا سوالات انہوں نے اٹھا دیے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ سند کے لحاظ سے کوئی سوال نہیں۔ آگے پھر محدثینی کا قائم کردہ اصول، اور بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کسی روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ اب قرآن اس کو قبول کرتا ہے، تو میں نے قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اور جو لفظ استعمال کیا ہے وہ میری کتاب میزان کو نکال کے وہ دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ جب میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کو دیکھتا ہوں، وہ بتا دی ہیں میں نے چیزیں ساری کی ساری، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا اعادہ کر دوں گا، اور یہ کہا ہے کہ اس کے بعد میرے نزدیک یہ روایات محل نظر ہے۔ محل نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ تو یہ علم کی دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اس میں کیا چیز ہے جو قابل اعتراض